کامیابی کبھی بھی غلطیاں کرنے پر حاصل نہیں ہوتی، لیکن ایک ہی غلطی دوبارہ نہ کرنے پر حاصل ہوتی ہیں۔ آزادی کا مطلب ذمہ داری ہے، یہی وجہ ہے کہ زیادہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ زندگی اپنے آپ کو ڈھونڈنے کے بارے میں نہیں ہے، زندگی اپنے آپ کو بنانے کے بارے میں ہے۔ دوزخ حقیقت سے بے نیاز اور مسرت کی جستجو کرنے والوں کا کعبہ ہے۔ خاموشی اور کم گو آدمی کا ہر جگہ استقبال ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کو یہ سزا نہیں کہ کوئی ان پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ یہ کہ وہ خود دوسروں کے قول و فعل کے اعتبار کرنے کا بھروسہ کھو دیتا ہے۔ اچھا دوست خدا کا دیا ہوا بہترین تحفہ ہے۔ غلطیاں کرنے میں صرف کی گئی زندگی نہ صرف قابل احترام ہے، بلکہ کچھ بھی کیے بغیر گزارنے والی زندگی سے بہتر ہے۔ جو اپنی سوچ بدل نہیں سکتا وہ کچھ بھی نہیں بدل سکتا۔ امید رکھنے والے اور نا امیدی رکھنے والے دونوں ہی معاشرے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ امید پسند ہوائی جہاز ایجاد کرتا ہے، جبکہ نا امیدی رکھنے والا پیراشوٹ۔ طاقت کسی فرد کو بدعنوان نہیں بناتی، تاہم اگر احمق اقتدار میں آئے تو وہ طاقت کو بدعنوان بناتے ہیں۔ جو آدمی اچھی کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں رکھتا وہ معراج انسانی سے گھرا ہوا ہے۔ جب کوئی آدمی شیر کو مارنا چاہتا ہے تو وہ اسے کھیل قرار دیتا ہے، جبکہ شیر اسے مارنا چاہتا ہے تو وہ اسے درندگی کہتا ہے۔ تم چیزیں دیکھتے ہو اور کہتے ہو کیوں، لیکن میں ان چیزوں کا خواب دیکھتا ہوں جو کبھی موجود ہی نہیں تھیں، اور میں کہتا ہوں کیوں نہیں۔ زندگی ایک ایسے شعلے کی مانند ہے جو ہمیشہ جلتا رہتا ہے۔ دنیا کی سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ یہاں ایک باصلاحیت شخص ہے جو قابل احترام شخص نہیں ہے۔ وحشی انسان مکڑی اور پتھروں کے آگے سر جھکاتا ہے، اور مذہب انسان کو گوشت و خون کے مجسموں کے آگے سرنگوں کرتا ہے۔ میں صرف ایک آدمی کو جانتا ہوں جو عقل مندی سے برتاؤ کرتا ہے، وہ ہے میرا درزی۔ جب وہ مجھ سے ملتا ہے میری پیمائش لیتا ہے۔ دوسرے توقع کرتے ہیں کہ میں اپنی پرانی پیمائش کے مطابق اس میں فٹ ہو جاؤں گا۔ میرا مذاق کرنے کا طریقہ سچ بتاتا ہے، یہ دنیا کا سب سے مزاحیہ مذاق ہے۔ کسی نے 1 روپیہ چرایا تو وہ چور، اور کسی نے لاکھوں چرایا تو وہ فنکار۔ ہمارا دوستوں کے ساتھ بدترین گناہ ان سے نفرت کرنا نہیں ہے، بلکہ ان سے نا تعلق رہنا ہے۔ یہ ایک غیر انسانی سلوک ہے۔ ایسا شخص جو تاریخ ساز ہو اسے اس کی موت سے نہیں کھویا جا سکتا، بلکہ صرف اپنی موت سے کھو سکتے ہیں۔ خنزیر کے ساتھ کبھی جنگ نہ کرنا، آپ گندے بھی ہوتے ہیں اور سور کو اس میں لطف بھی آتا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ نہیں کیا جا سکتا، ان لوگوں کو نہیں ٹوکنا چاہیے جو یہ کر رہے ہیں۔ دنیا کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ احمق اور بیوقوف خود کا یقین رکھتے ہیں، اور سمجھدار لوگ شکوک و شبہات سے بھرے رہتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا اور بدترین گناہ افلاس ہے۔ قتل، زناکاری، ڈاکہ زنی، جوا، چوری اور رشوت خوری وغیرہ تمام گناہ افلاس کے مقابلے میں مجسم نیکیاں ہیں۔ سمجھدار آدمی خود کو دنیا کے مطابق ڈھال دیتا ہے، جبکہ نامعقول شخص دنیا کو اس کے مطابق بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا ترقی کا دار و مدار نامعقول آدمی پر منحصر ہے۔ جو کر سکتا ہے کرتا ہے، جو نہیں کر سکتا پڑھاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک سیب ہے اور ہم ان سیب کا تبادلہ کرتے ہیں تو تب بھی ہمارے پاس ایک ہی سیب ہوگا، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے اور میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اور اگر ہم ان خیالات کا تبادلہ کریں تو ہم دونوں کے دو آئیڈیاز ہوں گے۔ کسی عاشق اور کسی متعصب سے بحث نہ کرو، کیونکہ عاشق کے پاس ایک اندھا دل اور متعصب شخص کے پاس بند دماغ ہوتا ہے۔ زندگی ایک ہیرا ہے جسے تراشنا انسان کا کام ہے۔ چاند کے بغیر رات بیکار ہے، اور علم کے بغیر ذہن۔ خاموش اور کم گو آدمی کا ہر جگہ اور ہر وقت استقبال ہوتا ہے۔
اپنی صحت و تندرستی کے لیے شام کو فٹ بال، ٹینس اور پولو کھیلنے والوں، تم دیہاتوں میں جا کر ان کسانوں کا ہاتھ کیوں نہیں بٹاتے جن کے جسم محنت کی زیادتی سے چور چور ہیں؟ انسان پاگل ہے کہ وہ ایک جو پتا یا چونٹی تک تو بنا نہیں سکتا مگر بیسیوں کو خدا بنا لیتا ہے۔ کسی کو نصیحت نہ کرو کیونکہ بیوقوف سنتا نہیں ہے اور عقل مند کو اس کی ضرورت نہیں۔ جب تک تم بنی نو انسان میں سے حب الوطنی نام کی چیز نہیں نکال پھینکو گے تب تک دنیا میں کبھی امن قائم نہیں کر سکو گے۔ جب دو آدمی کسی مسئلے پر بحث کیے بغیر متفق ہو جائیں تو ثابت ہوتا ہے کہ دونوں بیوقوف ہیں۔ دنیا میں انہی لوگوں کی عزت ہوتی ہے جنہوں نے اپنے استاد کا احترام کیا ہو۔ اگر کوئی صرف تجربوں سے ہی دانش مند بن جاتا تو لندن کے عجائب گھر کے پتھر اتنی مدت کے بعد دنیا کے بڑے بڑے دانش مندوں میں سے زیادہ دانش مند ہوتے۔ جو شخص اچھی کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں رکھتا وہ معراج انسانی سے گرا ہوا ہے۔ جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ مخمل کے گدے پر سونے والوں کے خواب ننگی زمین پر سونے والوں کے خوابوں سے مختلف نہیں ہوتے، تب سے خدائی انصاف پر مجھے پورا اعتماد ہو گیا ہے۔ محبت دل کے صحرا میں ایک سرسبز و شاداب کتا زمین ہے جہاں فکر کے قافلے نہیں پہنچ سکتے۔ تمہاری شادمانی دراصل تمہارا غم ہے جسے بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ خواہشات کی جدوجہد علامت ہے اس بات کی کہ زندگی نظم چاہتی ہے۔ سچ ایک ایسی چیز ہے جس پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ زندگی اپنے آپ کو ڈھونڈنے کے بارے میں نہیں ہے، زندگی اپنے آپ کو بنانے کے بارے میں ہے۔ جب کوئی شخص خود اپنی تعریف کرے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھتا کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا گمان کرتا ہے۔ زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا پھر کمزور مردوں میں۔ ہمت مت ہارو کیونکہ پہاڑوں سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ بات نہ کرنے سے رشتے نہیں ٹوٹتے، رشتے تو تب ٹوٹتے ہیں جب دل کو ایک دوسرے کی بنا صبر آ جائے۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل ہوتے ہیں لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی ہوتی ہیں۔ احمق شخص میں سننے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اسی لیے وہ زیادہ بولتا ہے اور کم سنتا ہے۔